Hello everyone, welcome to Corridor Recorder, recording stories happening along China-Pakistan Economic Corridor. I'm Wang Xiaotong. Today we have माल्टा ये लोग बाहर से भी लोग आते हैं, इधर पेशावर से इस्लामाबाद से लोग आते हैं, इधर माल्टा खरीद के अपने बच्चों को ले जाता है. बहुत मजेदार माल्टा है इधर. And suppose we can control this disease in Pakistan, it will boost up the citrus industry. The cost of cold chain transportation is 2 to 3 times higher than the ordinary cargo transportation. आगे मुस्तकबिल में इंशाल्लाह पाकिस्तान और चाइना का शुगर इंडस्ट्री के लिहाज से ये काफ़ी बेहतर फ्यूचर है. Citrus fruit is leading among all fruits produced in Pakistan, and the orange or palai called palai Malta is considered the best in terms of aroma, taste, color, and size. Why is Pala favorable for the production of high-quality citrus fruits? How do the locals further process and tap Malta's export potential? Let's have a look. As per Horticultural Varieties of Citrus, written by Hodgson R.W. in 1967, Malta blood orange is received as budwood from Patterson Ranch, Redlands, California. There is general agreement as to the excellent eating quality and fragrance of this variety. However, it is highly variable and uncertain with respect to blood coloration development. The origin of this undoubtedly very old variety is unknown, but possibly it may have been the island of Malta, as Malta is such an old variety of citrus. What's the deep links between Malta and the locals? Let's check out. अच्छा, हम ये काम तकरीबन 40 साल से कर रहे हैं. पहले इसका रेट जो था तब्दीली ये आई है कि माल्टे का मांग बहुत ज़्यादा हुआ है इधर, और लोग खुद ही ज़्यादा. लेकिन जब ये मोटरवे निकल रहा था तो बाहर के लोग आते हैं और दूसरी जगहों से माल्टे लेते इधर बिक्री कर रहा था. अभी जो तो आप लोगों ने ये लोग देखा, इनका भरोसा नहीं होता है. बाग में खुद आता है और यकीन से ये माल्टा ले जाता है. पढ़ाई का रहने वाले हूँ, 50 साल से ये काम कर रहा हूँ. ये बाग जो है ये मैंने 28 लाख का लिया है. नूर मामला जी का बाग है और ये इसमें ये तकरीबन 20 जरेब रकबे पर है. 20 जरेब का रकबा है. और ये जो हम बेचते हैं ये लोकल मार्केट को बेचते हैं. दरगाह बटखेला मलाकंड ये छोटे छोटे मार्केट जो हैं उसको हम बेचते हैं. बड़े शहर को नहीं बेचते. ये माल्टा इतना नहीं है बड़े शहर का. ये लोकल इधर है, लोकल बेचते हैं. माल्टा के लिए लोग बाहर से भी लोग आते हैं, इधर पेशावर से इस्लामाबाद से लोग आते हैं, इधर माल्टा खरीद के अपने बच्चों के लिए ले जाता है. बहुत मज़ेदार माल्टा है इधर का. The soil and weather of Malakand district, particularly Palai, is suitable for growing oranges. The soil here is sandy loam, and the cool breeze that blows in the area during winter is important for the acid-sugar balance in oranges. Also, there are plenty of water bodies for irrigation in the area. According to our reporter, all these constitute a perfect place for growing the citrus fruit. अभी मेरा अंदाज़ा है कि माल्टे का फसल तकरीबन यानी 20% इलाके पर माल्टा काश्त है और तकरीबन ये आड़ू बहुत ज़्यादा है. आड़ू तकरीबन 35-40% पर आड़ू काश्त हुआ है. बाकी ये टमाटर प्याज और ये चीज़ें और रेड ये वो नहीं है खुरमानी भी इधर है तकरीबन 10-15% पर. वो भी खुरमानी भी इधर है. इधर का खुरमानी भी बहुत मशहूर है, आड़ू भी बहुत मशहूर है. माल्टा तो सबसे ज़्यादा मशहूर है. वक्त के साथ साथ ये माल्टा इसलिए ज़्यादा हुआ है कि ये बहुत अच्छा है. इसका आबो हवा ज़्यादा इस इलाके का, और माल्टा बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, इसलिए ज़्यादा हुआ है. But, as much as the locals benefit from the weather, they are also limited by it. A year's rainfall will directly determine Malta's yield and quality. माल्टे का फीजरे पैदावार मेरा ख्याल है सब चीज़ों से ज़्यादा है. गन्ने से, तंबाकू से, टमाटर प्याज से. रेड ब्लड जो है ना ये फरवरी के आखिर में ये फूल बनते दरख्तों में, फिर ये मार्च और अप्रैल में दाना बनता है और इसमें ये जो है ना अक्टूबर में फिर माल्टे में पानी बनना शुरू हो जाता है. तो अगर ये 2 मौसमों में बारिश टाइम पर हो जाए ना, मई में, अप्रैल मई में और अक्टूबर नवंबर में, तो माल्टे का पैदावार बहुत ही अच्छा आता है. फिर उसमें पानी भी बहुत होता है और उसका साइज़ भी मोटा हो जाता है.
اگر بارشیں کم ہو تو یہ اس کا جو ہے نا پھر وہ دانہ چھوٹا رہ جاتا ہے. تو موسمی حالات بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یہ باغوں پر. تو بس وہ تو سب خدا کے ہاتھ میں, ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ موسمی حالات صحیح ہو تو ہمارے باغات جو ہے نا وہ صحیح آ جاتے ہیں. Every year, as winter settles into Malacca and Palai, Malta are ripe for the picking. Between December and March, trees are heavy with oranges of all sizes and shades, waiting to be plucked. پلائی میں خاص کر یہ ریڈ بلڈ جو مالٹا ہے نا, اس کا پیداوار زیادہ بھی ہوتا ہے, اور پلائی کا ریڈ بلڈ بہت مشہور بھی ہے اور میٹھا بھی ہے. ساری دنیا میں میرا خیال ہے کہ اس کا مثال نہیں ملتی, بہت زیادہ اچھا مالٹا ہوتا ہے. اور قسم تو ادھر یہ ریڈ بلڈ بھی ہوتا ہے, کالا بلڈ بھی ہوتا ہے, موسمبی بھی ہوتا ہے, واشنگٹن لیول بھی ہوتا ہے, شکری بھی ہوتا ہے. یہ دوسرا ایک قسم ہے, اس کو ہم پنجابی بولتے ہیں, ون سلیٹ پنجابی, وہ بھی ادھر, لیکن اس کا پیداوار اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے. پیداوار صرف یہ کاروباری لحاظ سے یہ ریڈ بلڈ جو ہے نا یہ سب سے اچھا ہوتا ہے, پیداوار بھی زیادہ دیتا ہے اور پودے بھی اچھے ہوتے ہیں. During harvest season, a large number of farmhands are seen plucking oranges from trees, grading, packing, and transporting them. گریڈنگ ہم ادھر سے کرتے ہیں, آدھا جو چھوٹا ہے وہ ادھر الگ کرتا ہے اور بڑا الگ کرتا ہے. تفصیل سے یہ قسم جو ہے نا, یہ قسم یہ 40 کے حساب سے ڈالتا ہے, اور یہ قسم جو ہے یہ 30 کے حساب سے ڈال رہا ہے. یہ قسم جو ہے یہ 60 کے حساب سے ڈال رہا ہے, اور یہ قسم جو اس سے پتلا ہے یہ 50 کا بیگ ڈالتا ہے. اچھا, میرا نام ہے رحمت اللہ, ہم پلائی کا رہنے والا ہے, اور ایک کام ہم تقریباً 40 سال سے کر رہے ہیں. پہلے ہم اس کو تھروڑوں میں لے کے جا رہا تھا منڈی پہ, ادھر بھی گیا, پھر یہ شاپر نکلا آیا. پھر اس میں شاپر میں بہت قسم کے ہوتے ہیں. ایک شاپر میں 50 دانے آتا ہے, ایک میں 40 دانے آتا ہے, سائز کا اندازہ ہوتا ہے. ایک کے 60 ہوتا ہے, 40 بھی ہوتا ہے, 30 بھی ہوتا ہے. میرا نام حمید اللہ ہے, میں پلائی کا رہنے والا ہوں. اور یہ جو مالٹے آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے اس لیے اسٹور کیا ہوا ہے کہ اس کی اب درخت میں وقت ختم ہوا ہے, اور اس اسٹوریج کو ہم جو ہے مقامی زبان میں گرا کہتے ہیں. اور یہ اس لیے ہم رکھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی بڑھ جائے, اور جب یہ پھر ہم نکال لیتے ہیں تو اس کی جو ہے اس میں مٹاس زیادہ ہوتا ہے. پھر یہ باغ جو ہے یہ نور محمد جی کا ہے, یہ میں نے 28 لاکھ کا لیا ہے, اور یہ جو تقریباً 20 مزدور اس میں کام کر رہے ہیں. ہم ابھی تو آپ نے گرا دیکھا, ہم نے اسٹور کرنا ہے 10-15 دن کے لیے. یہ اس کا یہ ٹائم جو ہے پودے میں ختم ہے. ابھی 10-15 دن یہ سارا باغ جو تھوڑا ہی ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ہم جو بیچتے ہیں لوکل مارکیٹ کو, درگاہ کو, یہ ہمارا درگاہ نزدیک ہے, بٹخیلا نزدیک ہے, ساکوٹ نزدیک ہے, اس کو ہم بیچتے ہیں. بڑے شہر کو نہیں جاتا, یہ لوکل مالٹا ہے, تھوڑا ہم اتنا نہیں ہے کہ بڑے شہر کو جائیں. A year's hard work by the growers has paid off handsomely. Malta sells at a fair price. 50 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. تقریباً پہلے جو 50 سال میں پہلے تو جو 10 روپے کا 100 دانہ بکتا تھا, ابھی 30, 40, 70, 80 دانے یہ 500, 600, 700 کا بکتا ہے. اور الگ الگ ریٹ اس کا ہوتا ہے. یہ تقریباً آج کل 700 روپے سے بڑے. ہم نے یہ کام اس سال جو ہے یہ 27 نومبر سے شروع کیا ہے. پہلے سے ریٹ یہ 300, 400, 500, 600 تک ہے, ابھی 700 روپے ریٹ ہے اس کا. A large part of citrus fruit produced in Pakistan is mostly consumed locally, without much value addition. However, 10 to 12% of local production is exported after value addition. The value chains are very diverse, and a number of different players actively participate in these chains, which ultimately decides the destination of citrus fruit in these supply chains. However, as our research goes further, reporters notice that farmers here lack modern equipment. Some have even complained about the absence of suitable machinery to grade the fruit and have no choice but to manually perform the task. Even though there are many hurdles to productivity, the fruit has not lost its charm. For their part, workers have taken matters into their own hands and ensured that oranges reach the market in a good condition. What are the major problems faced by locals to cultivate, process, and even export Malta to foreign countries like China? We would figure that out in our next episode.
In the previous episode, we talked about Pakistan quinoa's advantages and the Pak-China cooperation potential in improving the quinoa production. What other difficulties that Pakistan quinoa farmers face in the way of export quinoa to China? How can we solve the problems? Let's take a look. The citrus export standards to China are very strict, which is a challenge for lots of Pakistani exporters. When exported to China, quinoas are selected one by Pakistani workers. وہ ہماری کاسٹ انکریز ہو جاتی ہے اور ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے. اس کے بعد ہماری سب سے بڑی مارکیٹ جو چائنا ہے اس کے اوپر ہم کام کرنا میں تو پچھلے 3-4 سال سے کوشش کر رہا ہوں, بلکہ 5 سال سے کوشش کر رہا ہوں. میں تھوڑا بہت ایکسپورٹ بھی کر رہا ہوں چائنا کے لیے, لیکن ہمارے پاس نا وہ کوالٹی نہیں ہے. ان کے کوالٹی ایشوز ہیں ہمارے اور چائنا کے. وہ بہت بڑی ایک پاپولیشن ہے. اگر وہاں پہ ہماری سکسیس سٹوری ہو جاتی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی تقریباً 1 لاکھ ٹن تک وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں چائنا کو, اور وہ ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے ہماری ایکسپورٹ کے لیے. The quality of the imported quinoas is very high. Every quinoa is carefully selected. The weight and quality of each box are the same, and even the size of each fruit is almost the same. Many people are surprised by how neat the quinoas are when they open the box. To export more Pakistani quinoa to China, one necessary premise is the cold chain logistic. Lacking cold chain containers is a factor most frequently mentioned by quinoa exporters. Efforts are being made to improve the cold chain logistic conditions in Pakistan. اس کے بعد ہمیں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اپنے ٹریڈ مشنز کو جو ہے ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, اور اس کی اچھی مارکیٹنگ کرنی پڑے گی, جس میں ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوگی. اس کے بعد ہمیں نا اس دفعہ جو ہرڈلز آ رہی ہیں اس میں سب سے بڑی ہرڈل ہے کہ ہمیں کنٹینرز کی اویلیبلٹی نہیں ہے. ہمارے فروٹ کو شپ کرنے کے لیے ریفریجریٹڈ کنٹینرز چاہیے ہوتے ہیں. ان کی اویلیبلٹی اس سال کم ہے, اور ان کے ریٹس بھی ہائی ہو گئے ہیں اویلیبلٹی کم ہونے کی وجہ سے. کافی سیکٹروں میں کم کر دی ہے, کیونکہ دنیا میں ایکسپورٹ جو ہے ڈکلائن کی طرف ہے, اور ہماری ماشاءاللہ پاکستان کی ایکسپورٹ ہر سیکٹر کی میں بات کروں, ٹیکسٹائل کی بات کروں, رائس کی بات کروں, اور فروٹ کے اندر کینو اور آپ کی انینس اور اپنا پوٹیٹوز کی بات کروں, تو سب ایکسپورٹ کی جو ہے نا انکریز ہو رہی ہے. مگر ہمیں ایکوپمنٹ نہیں مل رہا ریفر کنٹینر جس سے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کول چین جو ہے وہ ریفر کنٹینر جو بائی سی ہم کرتے ہیں سب کول چین ہوتی ہے, وہی ایکوپمنٹ ہمیں نہیں مل رہے اس سال. تو اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم تو آ رہے ہیں, فریٹ بھی انکریز ہو گئے ہیں اور ایکوپمنٹ بھی نہیں مل رہا. تو یہ ایک بڑا تھریڈ ہے ہمیں کہ کیونکہ 65% جو ہماری ایکسپورٹ ہے بائی سی ہے اور کول چین کے تھرو ہی جاتا ہے. پھر جو آپ نے بات کی کہ انفراسٹرکچر کیا ہونا چاہیے, ہمارے پاس 250 فیکٹریاں ہیں پورے سرگودا بلوال کے اندر. ہمارے پاس کول چین بھی موجود ہے. ہمارے پاس جو ہمیں چاہیے سی پیک کے اندر, جہاں جہاں سی پیک گزرا وہاں پہ کولڈ اسٹوریج ہو, ویئر ہاؤسز ہونا چاہیے, اور وہاں پہ ریفر کنٹینرز ہونا چاہیے کہ ہم پورے اس کا بینیفٹ اٹھا سکیں کہ ریفر کنٹینرز جو کول چین ہے اس کی کمی ہے ہمارے ہاں. We have seen in Pakistan that because of not enough infrastructure of cold chain and logistics, most of our farm produce is wasted from bringing them from the farms to the market. In between there is a lot of wastage, so we require more investments into our cold chain industry and warehousing and storage and modernization of this sector. We lack investment or better infrastructure in our cold chain network. So these are all very important areas, and China has a large success in these areas. So I think this is a very important area for our cooperation, and we are working together. In July of 2020, we helped a company in Neijan ship the sodium sulfate to Karachi port in Pakistan. The good is firstly transported to Chinchu port in Guangxi province by railway, and then to Karachi by sea. It saves more than half of the transport time, and is especially suitable for the perishable goods requiring cold chain. We are also considering importing meat and fruits from other countries in this way. The whole transport route can use cold chain equipment so that the preservation could be granted. On the route of Pakistani quinoa exporting to China, cold chain is not only for retaining freshness but also for forbidding the entrance of Mediterranean fly. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کنڈیشن رکھی ہوئی ہے
हमने कोल्ड ट्रीटमेंट करके फ्रूट को भेजना है। उस पर यह है कि 1.1 डिग्री पे ना सेल्सियस पे हमने इसको तकरीबन 16 डेज़ रखना होता है, और अगर हम 1.4 पे भी चले जाएँ ना तो वो फिर दोबारा से हमें 16 डेज़ के लिए वही प्रैक्टिस अपनानी पड़ेगी। तो वो करने के लिए हमारी कास्ट ऑफ डूइंग बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट ये भी एक रीज़न है कम होने की वजह से। China wants to avoid the Mediterranean fly, a very harmful pest that can be brought in with the imported fruits. All countries along the Mediterranean coast are not allowed to import citrus products to China, and the import standard of citrus from other countries is also very high. For sterilization and insecticide, citrus must be cold treated in the container to keep the pulp temperature at 1.67 degrees centigrade for 17 consecutive days or 2.2 degrees centigrade for 21 consecutive days. In addition to transportation and quarantine, improving the quinoa quality is another major task for Pakistani exporters. The cost of cold chain transportation is 2 to 3 times higher than the ordinary cargo transportation. Cold chain method is like transporting large refrigerators with goods inside, in which the freezer compressor will account for great weight and will work at all times. Pakistani traders should find products that suit Chinese tastes and also that are unique in China. Only those products can have a better sale and higher added value. Suppliers can therefore afford relatively higher transportation costs. Establishing a good market image for their product should be the priority. Moreover, the Chinese partners can do the pre-declaration. For Chinese partners, having a good understanding of the product and good communication with customs is very important. When the customs trust them, inspection frequency and costs are usually lower. The citrus yellow shoot is a worldwide serious problem. Shehzad Munir, a Pakistani senior researcher at Yunnan Agricultural University, is now working on the prevention of citrus yellow shoot. They have helped a lot of citrus farmers in China to increase production. I work on the citrus hornworm, mostly we call it citrus greening disease. In 2017, there were a lot of citrus trees in the Benchuan area in Dali. They have their disease almost remove everything from their plants. They don't have any leaves, they don't have any fruit. So we started experiment there on that leaves. And when we did their experiment, so every month we need to go there. It is around 5 to 6 hour drive from Kunming to that place. So we did a lot of field work every month. We need to pick sample from there and bring to the lab and do a lot of experiment to prove. Then after 1 year, when we check the trees, citrus trees that were dying, no leaves, no fruit. After 1 year, they have leaves and fruit. And the farmers get more economic benefit. Most areas in the Pakistan, they are the citrus growing region. So they also have this disease from centuries. So we are dealing with some bioproducts. Actually, I already talked to some big people in the Pakistan Agriculture Research Council. So they are willing to work with us. So we will transfer this technology from our lab to Pakistan. Maybe we are planning to build one lab there, and some student or teacher will work there, Chinese, Pakistani, and we will teach them that how to control this disease on the large scale. And suppose we can control this disease in Pakistan, it will boost up the citrus industry. I mean, it can make the farmers more rich, not only in China but Pakistan also. Sugarcane is the important raw material for sugar. In the last episode, our correspondent visited the sugarcane field and talked about sugarcane plantation. In this episode, our correspondent took us to a sugar mill to find out the sugar making process and discuss the potential of cooperation between China and Pakistan. Sugarcane being one of the most important crops in Pakistan, its cultivation still faces challenges and potentials. After the harvest, tons of sugarcane were sent to the sugar mill to be made into sugar. Then, how much sugar can be made from it? तो उसमें से स्टार्ट में हमारी तकरीबन 7 किलो से स्टार्ट होता है जब मिड ऑफ नवंबर में मिल स्टार्ट होती है,
اور پیک ریکوری جو ہے وہ 9 تک جاتی ہے. رحیم یار خان والے ایریا میں اس سے زیادہ ہے, برازیل اور آسٹریلیا میں اس سے زیادہ ریکوری بیس کرتی ہے. اور ہم اسی طرح اس پہ بیس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل شوگر کین کی پرائس بہت زیادہ ہو چکی ہے, اس میں سے جو میکسیمم چینی ریکور کر سکیں تاکہ ہم اپنا بزنس سروائیو کرتے ہیں. اور اسی پہ ہمارے سارے ادارے کی ساری سکسیس بیس کر رہی ہے. ہمارے ایک چھوٹے ورکر سے لے کے آنر تک کی سروائیو ٹیم ورک ہے, اور ہماری کامیابی کا یہی ہے کہ ہماری ساری ٹیم اس پہ اپنی پوری کانسنٹریشن سے, پوری توجہ سے کام کر رہی ہے, کیونکہ یہ بڑا شارٹ سیزن ہے جس پہ ہم نے اپروکسیمیٹلی کوئی مڈ آف نومبر سے سٹارٹ ہوگا اور مڈ آف مارچ تک جائے گا, جس پہ ہم نے پورا سال بیس کرنا ہے. According to the annual report 2020 published by Pakistan Sugar Mills Association, while the sugarcane production in the 2 years is almost the same, it is the reduction in sucrose recovery, which is approximately 5.45% on an overall country basis, that results in the drop in sugar production. What can be the reasons, and how can we increase the recovery rate? اس کے لیے ایک تو سب سے پہلے تو ایریے کا انتخاب ہے کہ اس ایریے کی نیچرل جو سوائل ہے اس میں ریکوری بہتر ہے, اور دوسری چیز یہ کہ جو نان ریکمینڈیڈ ورائٹیز ہیں ان کو ختم کیا جائے, جس پر ہم نے ہمارے آنر نے اس بات پہ ایک اسپیشل فیسلٹیز دی ہیں کہ ہم لوگ گرور کو ایز لون ریکمینڈیڈ ورائٹیز انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اس کو ڈیولپ کرواتے ہیں, اور اس کے ساتھ فرٹیلائزر, اس کے ساتھ پیسٹیسائڈ, اور اپنی سروسز جو ہمارا فیلڈ کا سٹاف ہے وہ جا کے ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ اس کی اس طرح آپ نے کیئر کرنی ہے گنے کی, اور یہ اس کے لیے ڈوز یوز کرنی ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ اور پروکیورمنٹ تک اس کو ہم فوکس کرتے ہیں. مین بیس جو ہے نا شوگر کین کی ورائٹی کر رہی ہے کہ آپ اس کا خیال کریں اور اس کی اچھی ورائٹی مطلب ڈیولپ کریں, اور جو نان ریکمینڈیڈ ورائٹی ہے جس میں سے شوگر کانسٹنٹ نہیں ہے اس کو ختم کیا جائے. As for sugar making process from sugarcane, it needs 3 major steps, including extraction of juice, clarification of juice, and to operate water content from juice and turn its sucrose into crystal. Altaf Hussain Khan introduced the specific procedures. جو گنے سے چینی بنانے کا جو پروسیس ہے وہ اگر ہم اس کو سمپلیفائی کریں یا جسٹ ایک سمپل ورڈز میں کریں تو وہ بیسیکلی 3 میجر سٹیپس میں کنسٹیٹیوٹ کرتا ہے. فرسٹ اسٹیپ جو کین ارائیول کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے اس میں سے جوس کی ایکسٹریکشن ہے. جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ اس جوس کی کلیریفیکیشن ہے جو ہم نے جوس اس میں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے. جو تھرڈ اسٹیپ ہے اس میں جو واٹر کنٹینٹ ہے اس کو ہم نے ایویپریٹ کر کے اس کے اندر سے جو سکروز کو ہے اس کو ہم نے کرسٹل فارم میں لے کے آنا ہے اور اس کو بیک کرنا ہے. اب اس میں ہر اسٹیپ میں پھر سب اسٹیپس اور اس کی مطلب کہ سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں. جوس ایکسٹریکشن کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے ہمیں گین کرنے کو تیار کین پریپریشن کی سٹیج آ جائے گی. کین پریپریشن میں اس کو کین کٹرز اور کین شریڈرز وغیرہ سے پاس آن کر کے کین کو پریپیئر کیا جائے گا. پھر وہ مل ہاؤس میں جہاں سے مطلب کہ گزرے گا جہاں پہ رولرز میں سے اس میں سے جوس جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گا اور جو فیبرس کنٹینٹ ہے وہ بگاس کی فارم میں بوائلرز پہ چلا جائے گا. اب جو جوس اس میں سے نکلے گا اس میں تقریباً ہمارے پاس 85% تک تقریباً اس میں واٹر کنٹینٹ ہوتا ہے. باقی 10 سے 11% سے 12% ویری کرتا ہے شوگر کین کی ورائٹی کے اوپر. سکروز کنٹینٹ ہوتا ہے اور باقی امپیورٹیز ہوتی ہیں. The quality of sugar cane attaches great importance to good quality sugar. Then how to choose the raw material? اس میں یہ ویری کرتا ہے گنے کی جو کوالٹی مطلب کہ ایک تو اس میں ورائٹی کی گنے کی ورائٹی کے اوپر بھی ویری کرتا ہے. نمبر 2 پھر یہ اس کے گنے کی میچورٹی کے اوپر ہوتا ہے. میچورٹی لیول جب گنے کا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں سکروز کنٹینٹ بہتر ہو جاتا ہے. وہ جو ہمارا بیسیکلی تو اس میں سکروز کنٹینٹ بہتر ہوگا تو ہم اس کو کوالٹی گین کی سائڈ پہ کنسیڈر کریں گے. اس میں اب جس طرح ہم اسٹارٹ جو اینڈ آف نومبر سے لے کے اس میں جو ریٹون کین جو ہوتا ہے جو مطلب کہ جو پچھلے سال کا سو ہوا ہوتا ہے وہ جب آتا ہے جو میچیور ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اس میں سکروز کنٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں.
پھر یہ بیچ میں ایک گیپ آتا ہے نارملی جب وہ اس کی وہ ختم ہو جائے تو ہم جو اس سے جو لاسٹ ایئر کی سوئنگ والا کین جب آنا شروع ہوتا ہے تو اس میں پھر جو سکروز کنٹینٹ ہے وہ تھوڑے کم ہو جاتے ہیں اور یہ پھر جنوری کے اینڈ میں آ کے پھر دوبارہ وہ میچیور جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوالٹی امپروو ہو جاتی ہے. اس کو 2 چیزیں ہو جاتی ہیں, کین صاف ستھرا ہو اور ویرائٹی کین ہو اور اس کا میچیور ہو تو وہ کوالٹی کین کنسیڈر ہوگا. After the sugar is made, mostly it is supplied to the domestic market, while some are exported to China. Mr. Lashari also mentioned that they import industrial machinery from China. The maximum parts that they need are provided by China and they are cheaper. In the context of CPEC, what collaboration can be carried out with China in the future? جی میں یہی عرض کیا میں نے کہ چائنا کا جو کنٹریبیوشن ہے بہت زیادہ ہماری شوگر انڈسٹری میں, جس طرح کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے موسٹلی پارٹس ہم یوز کرتے ہیں. سی پیک سے ٹریڈنگ بہت ایزی ہوگی اور پرائس وائز وہ بہت نارمل ریٹس پہ ہمیں یہاں پر اپنے ملک میں اویلیبل ہوں گی چیزیں. اور چائنا کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جس کوالٹی کی چیز ہم اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو ڈیزائن دیتے ہیں وہ اس کے مطابق ان کے پاس یا اویلیبل ہوتی ہے, ادروائز وہ اس کو ہمیں کریٹ کر کے اس کو مینوفیکچر کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں. اور اس چیز کا بڑا امپیکٹ آتا ہے, ہم بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس چیز سے, چائنا کی اس ایفرٹ سے. اس وقت شوگر انڈسٹری جو ہے وہ میکسیمم اپنا را مٹیریل سے مراد ہے میری, جیسے بوائلر کے اسپیئر پارٹس, جس میں بوائلر پریشر ٹیوبز ہیں, اس کے فینز ہیں, اس کے اسٹیم ڈرم وغیرہ ہیں. تو میکسیمم جتنے را مٹیریل ہے ان میں ایم ایس پلیٹس وغیرہ بھی ہیں جو آگے فیبریکیشن میں کام آتی ہیں. تو یہ ساری شوگر انڈسٹری میکسیمم چائنا سے ہی ایکسپورٹ کر رہا ہے, امپورٹ کر رہا ہے چائنا سے. اب کیونکہ سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کہہ لیں کہ چائنا کا میکسیمم عمل دخل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب روڈز ہیں, اس کے علاوہ ایگریکلچرس کی مشینری ہے, اور شوگر انڈسٹری میں بہت سی مشینری ہے جو چائنا سپلائی کر رہا ہے. تو آگے مستقبل میں انشاءاللہ پاکستان اور چائنا کا شوگر انڈسٹری کے لحاظ سے یہ کافی بہتر فیوچر ہے. The sugar industry is the second largest agro-based industry in Pakistan. With this scenario, Pakistan has to import sugar, which exposes it to the effects of shortage and rising prices in the world. The present sugar crisis has opened up new avenues for government to take the measures to promote the sector. آپ اس وقت بھی تقریباً $500 ملین کا ایتھنال ایکسپورٹ ہوتا ہے جو شوگر سیکٹر سے ہوتا ہے, جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, جس کی کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے. اہمیت دی جائے, چیزوں کو ریگولرائز کیا جائے, کسانوں کی ییلڈ بڑھائی جائے, ان کو اچھی قیمت بھی ملے. یہ جب چیزیں ہوگی تو ملک میں خوشحالی آئے گی, چینی زیادہ بنے گی, اور جب چینی ایکسپورٹ ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو لوگوں کے لیے یہاں پہ چینی سستی ہو جائے گی. ایک سسٹم بننا چاہیے. جب آپ سسٹم کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر ویسٹڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ہر جگہ موجود ہے, جو شوگر انڈسٹری میں بھی موجود ہے. اسی کے لیے ہم حکومت سے بار کوڈ سسٹم چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں سیل ٹیکس کی پراپر ڈاکیومنٹیشن ہو, کیونکہ 95% of industry do not indulge in evasion, they support tax and documentation of the industry, اور وہی یہی حل ہے جس سے آگے جا کے ہم معاملات کو حل کر سکتے ہیں.